آج میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ اسرائیل غزہ پر 1,00,000 ٹن سے زائد بارود برسا چکا ہے۔ میں یہ بالکل نہیں بتاؤں گی کہ یہ بارود 1-2 نہیں بلکہ 4 ایٹم بام کے برابر ہیں۔ چلیے میں یہ بھی نہیں بتاتی کہ غزہ سے ملبہ صاف کرنے اور جو بم پھٹ نہیں سکے ہیں انہیں کلیئر کرنے میں 7,000 دن سے بھی زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ چلیے میں یہ بھی نہیں بتاتی کہ اسرائیل نے اسکول، کالجز اور اسپتال کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے کہ جنہیں جنگوں میں استثناء حاصل ہوتی ہے۔ میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ قابض افواج اب تک 53,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں، جن میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ میں یہ بھی نہیں بتاتی کہ ان شہداء میں سے 28,000 صرف خواتین اور بچیاں ہیں۔ میں آج آپ کو چند ننھی کلیاں دکھاؤں گی جو اس جنگ میں مرجھا رہی ہیں۔ میں بارود کی اس بارش میں رقص کرتی ہوئی بھوک دکھاؤں گی۔ دیکھیے ذرا، یہ ہے 12 سال کی کمسن رہا فیاد، لیکن یہ جیسی دکھ رہی ہے نا ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جنگ سے پہلے رہف بالکل صحت مند بچوں کی طرح تھی۔ اس کو لمبے بال رکھنے کا شوق تھا، جسم توانا تھا، چہرے پر حشاشیت تھی جو اب کہیں گم ہو چکی ہے۔ خوراک کی کمی نے رہف کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدل ڈالا ہے، چل پھر بھی نہیں پاتی ہے۔ یہ اکیلی رہف کی کہانی نہیں ہے۔ غزہ میں ایسے ہزاروں بچے ہیں جو خوراک کی کمی کا شکار ہیں، جنہیں ایک وقت، صرف ایک وقت کا پیٹ بھر کھانا تک میسر نہیں ہیں، اور اب ان کی حالت ایسی ہے کہ پیٹ اندر جا چکے ہیں، پسلیاں نظر آ رہی ہیں، بال جھڑ چکے ہیں، بازو اس قابل نہیں ہے کہ کوئی چیز اٹھا سکیں، پیروں سے 2 قدم چلنا مشکل ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں غزہ میں ایک ایسی بچی کی پیدائش ہوئی جس کا دماغ ہی موجود نہیں تھا۔ الجزیرہ کے مطابق ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران تھے اور انہوں نے اس کو انتہائی غیر معمولی اور خطرناک صورتحال قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس پیدائشی نقص کی وجہ اسرائیلی بمباری کے دوران استعمال ہونے والے تجربیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں سے جو خارج ہونے والی شعاعیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں، جن کے اثرات اب غزہ کے نوزائیدہ بچوں پر ظاہر ہونے لگے ہیں۔ ممکن ہے ناظرین کہ آنے والے دنوں میں ہم ایسے کئی اور بچے بھی دیکھیں۔ ایسے میں غزہ کے جو بچے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، مشکلات کے دور میں اپنے ساتھیوں کے لیے خوشیوں کا سبب بن رہے ہیں، اپنے کام سے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں لا رہے ہیں، اسرائیل نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ کل اسرائیلی حملے میں غزہ کی کمسن ولاگر یقین حماد شہید کر دیا گیا۔ اسے یقین کو یہ یقین تھا کہ یہ مشکل دور گزر جائے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے گی۔ غزہ میں تقریباً 2 مہینوں کے بعد 2 مہینے کا وقفہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ امداد پہنچنا شروع ہوئی، اور جہاں خوراک تقسیم ہوتی ہے وہاں طویل قطاریں نظر آتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں جنہوں نے اسکول جانا تھا، جن کو کھیلوں کے میدان میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بچے خالی پتیلوں سے خوراک تلاش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ چند نوالے ہی مل جائیں کہ بھوک تو مٹا سکیں اپنی۔ امت کی خاموشی اور امریکہ کو اپنی پشت پر دیکھ کر اسرائیل خود کو انسانیت اور قانون سے بالاتر سمجھ رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ ایک نہتہ فلسطینی ہے جو اسرائیلی حملے میں اپنا سب کچھ کھونے کے بعد کسی محفوظ مقام کی تلاش میں، اتنے میں اسرائیلی ڈرون کی نظر پڑ جاتی ہے اس پر، اور پھر وہی ہوتا ہے جو کوئی انسان تو بالکل نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی ڈرون اس نہتے فلسطینی پر بم گرا دیتا ہے اور اس کو شہید کر دیتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے جرم کا دستاویزی ثبوت خود ہی بڑے فخر سے جاری کرتا ہے، کیونکہ نیتن یاہو جانتا ہے اسلامی دنیا جو ہے نا وہ بے ضمیر ہو چکی ہے، اپنے مفادات کی تلاش میں رہتی ہے۔ امریکہ سے یورپ تک سبھی اسلاموفوبیا کا شکار ہیں یا پھر پیسوں کے پجاری ہیں۔ اس لیے آج نیتن یاہو نے غزہ کو ننھے جنازوں سے بھر دیا ہے۔ غزہ آج قبرستان کی وادی ہے جہاں سے سڑکوں سے نالوں تک صرف لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہیں۔ بڑے بھاری دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔